بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے 50 نشست نمبر 50 ابھی ختم کی۔ اب نشست نمبر 51 شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی اور نماز 2 سے 4 رکعت، یہ اس چیپٹر کے اس نشست کی موضوع ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم سال ہجری کا تعین اور پہلی صدی ہجری کے اہم واقعات تک پہنچے تھے۔ آئیے اب اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہودیوں نے پروپگنڈا شروع کر رکھا تھا کہ انہوں نے جادو کر دیا ہے، اب جلد ہی انصار و مہاجرین کا نام مٹ جائے گا، اب آئندہ ان کے یہاں اولاد نذیرہ پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ عرب مسلمان تو ہو گئے تھے مگر یہودیوں کے اس نفسیاتی حربے سے تھوڑے سے تشویش میں مبتلا تھے۔ لیکن یہ تشویش بھی اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی اپنی رحمت کاملہ سے دور فرما دی کہ سن 1 ہجری کے اوائل یعنی ماہ شوال میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش پر ان کے والد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حضور کی گود میں لے جا کر لٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کھجور طلب فرمائی۔ اس نے اسے نصف توڑ کر پہلے خود اچھی طرح چبائی، پھر نوزائیدہ کے منہ میں ڈال دی اور باقی نصف کو ابال کر گھٹی بنائی گئی اور وہ بھی حضور کے روبرو چٹا دی گئی۔ یہ وہ بچہ تھا جس نے پہلی چیز جو چکھی وہ حضور کا لعاب دہن تھا، اور یہی وہ سوار تھا جس کی میت کو بنی امیہ نے 3 دن تک پھانسی پہ لٹکائے رکھا، جس کو دکھ زدہ ماں حضرت اسماء نے دیکھ کر کہا کہ کیسا سوار ہے کہ جو سواری سے اترتا ہی نہیں ہے۔ جرم یہ تھا کہ انہوں نے ان کی سیادت کو چیلنج کیا تھا۔ وہ اس خیال میں تھے کہ کم از کم حرم کا احترام مد نظر رکھیں گے، مگر یہ خطرہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے تو بھانپ لیا تھا اور عبداللہ بن زبیر کے مشورے کو نہ مانتے ہوئے مکہ اور مدینہ دونوں کو میدان کردار بننے سے بچا لیا تھا، مگر انہوں نے اندازہ کرنے میں حسن ظن سے کام لیا اور اہل اقتدار نے بھی حرم شریف کی بے حرمتی کرنے میں ذرا بھی تحمل نہ برتا۔ اس طرح حضرت امام حسین کے خدشات کی تصدیق بھی ہو گئی، کیونکہ ابھی تک بعض لوگ اس کے قائل ہیں کہ اگر وہ مکہ یا مدینے میں قیام فرما رہتے تو واقع کربلا رونما نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک اور سعادت بھی حاصل تھی کہ انہوں نے حضور کے سائے عاطفت میں پرورش پائی تھی، کیونکہ ان کی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان کی پرورش فرمائی تھی۔ ان کی پیدائش کے بارے میں کچھ مورخین کا اختلاف ہے۔ واقعی اس خیال کے حامی ہیں کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جو کہ انصار میں سے تھے وہ پہلی تھی، جو کہ بقول ان کے 14 ماہ بعد، اور زبیر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ماہ کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ لیکن اس کے خلاف 2 مصدقہ احادیث ہیں جو کہ اس کی نفی کرتی ہیں۔ پہلی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، دوسری خود حضور سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ اس کے راوی خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ پہلی قطیبہ نے ابو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد سے سنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام میں پیدا ہونے والے پہلے بچے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ جب عبداللہ عریقت کے ساتھ جب وہ مدینہ سے مکہ واپس جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابا رافع کو بھی ساتھ بھیج دیا تھا تاکہ وہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال کو لے آئیں۔ لہٰذا جب وہ ان لوگوں کو لے کر واپس لوٹے
تو ان کے ساتھ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو بکر بھی تھیں، جو کہ اس وقت حاملہ تھیں اور وضع حمل قریب تھا، اور مدینہ پہنچنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ ان دونوں میں باقی تفصیلات وہی ہیں جو کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اسی سال ایک اور واقعہ کلثوم بن حدم کی وفات تھا۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ایمان لے آئے تھے، جن کا تعلق عمر بن عوف سے تھا، اور انتہائی عمر رسیدہ آدمی تھے، حتیٰ کہ چلنا پھرنا بھی انہیں دشوار تھا۔ لیکن جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ حضور نے قبا میں ورود مسعود فرمایا، اسی شام وہ قبا پہنچ گئے اور آپ کے صحابہ کرام کے سعد بن ربی کے مکان پر تمام رات اسلام و حضور کی حیات طیبہ کے بارے میں باتیں کرتے رہے، حتیٰ کہ صبح کی سفیدی نمودار ہو گئی۔ تبری رحم اللہ نے ان کے سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے وفات پانے کی بات کی ہے، مگر مورخین اولیت سعد بن زرارہ ہی کو دیتے ہیں، جیسے کہ ہم پہلے ہی ان کی وفات کے سلسلے میں عرض کر چکے ہیں۔ حضرت عائشہ کی رخصتی، جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ حضور کا عقد مبارک مکہ ہی میں ہو چکا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ لہذا جب مسجد نبوی اور حجرات تیار ہو گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچ گئیں تو رخصتی عمل میں آئی۔ اس طرح یہ پہلی شادی تھی جو ہجرت کے بعد انجام پذیر ہوئی۔ لیکن یہاں بھی اختلاف ہے، اور بعض مورخین اس کے قائل ہیں کہ 6 ماہ پہلے حضور کا ام المومنین حضرت سودا سے نکاح ہوا اور اس کے بعد حضرت عائشہ کی رخصتی عمل میں آئی۔ میرے خیال میں یہ اشکال شاید اس روایت سے پیدا ہوا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بنایا سنوارا، اور ورنہ یہ مصدقہ ہے کہ حضرت سودا پہلے سے منکوحہ تھیں، رخصتی بھی پہلے ہی ان کی مکہ میں ہوئی تھی۔ امام احمد بن حنبل رحم اللہ تعالیٰ نے ان کی رخصتی کے بارے میں وکی سفیان، اسماعیل بن امیہ، عبداللہ بن عروہ اور ان کے والد و خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی شوال کے مہینے میں کی، یعنی میری رخصتی اسی ماہ شوال میں ہوئی۔ میرے ساتھ شادی سے زیادہ شاید ہی کسی عورت کے ساتھ شادی سے حضور خوش و مطمئن ہوئے ہوں۔ پھر حضور سے منسوب یہ ارشاد گرامی جو کہ صحیح بخاری میں عمر بن عاص سے روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن دریافت کیا کہ آپ کو عورتوں میں سب سے زیادہ کون عزیز ہے، تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے پوچھا کہ مردوں میں، تو فرمایا ان کے باپ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد سب سے کامیاب شادی تھی۔ اور قول مورخین کے حضور کی شادی مبارک حضرت عائشہ سے نہ ہوتی تو نصف سے زیادہ احادیث پر نہ ہوتی، اور خصوصاً خواتین کے بارے میں تو زیادہ تر احکامات انہی کے معرفت پہنچے۔ یہاں ایک اور تاہم پرستی کی تردید ضروری ہے جو کہ ہم میں جانے کہاں سے رائج ہو گئی، وہ ہے کہ شوال میں شادی کرنا سعد نہیں۔ اس سے زیادہ مسعود شادی کس کی ہو سکتی، جیسے کہ حضور کی اور عائشہ کی، حضرت عائشہ کی تھی۔ تمام نکاح خواہ ہر خطبے کے نکاح کے بعد دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میاں بیوی میں ایسی الفت پیدا کر جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھی۔ نماز ہجر کے رکعتوں میں اضافہ۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سن ہجری کے سال اول میں ہی نماز
ہجر میں اضافہ کیا گیا۔ اس سے قبل سفر اور ہجر دونوں ہی میں 2 ہی رکعتیں پڑھی جاتی تھیں۔ نماز ہجر میں یہ اضافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ میں ماہ ربیع اول کے آخر کے مہینے میں کیا گیا، جبکہ اس مہینے کی 12 راتیں گزر چکی تھی۔ اس کے بارے میں آج بھی اہل حجاز میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے محمد رحمہ اللہ علیہ کے ذریعے زہری رحمہ اللہ علیہ، اربع رحمہ اللہ علیہ اور حضرت عائشہ کے رضی اللہ عنہا کے حوالے سے جو روایت پیش کی ہے، اس میں خود حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جو نماز اول فرض کی گئی تھی اس میں 2 رکعت تھیں۔ میں اگر سچے سفر میں 2 رکعت ہی پڑھتی تھی، لیکن حالت حضر میں اس میں اضافہ کر لیتی تھی۔ لیکن ایک اور روایت بہقی رحمہ اللہ، حسن بصری رحمہ اللہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب نماز فرض کی گئی تو قیام کی حالت میں 4 رکعت ہی تھیں، واللہ اعلم، لیکن سفر میں ہمیشہ 2 رکعت ہی پڑھی گئیں۔ مگر آج کل کچھ جدت پسندوں کے نزدیک سفر آسان ہو گیا، لہذا قصر نماز نہ پڑھی جائے۔ ایک طرح سے اسلام کے قیامت تک کے لیے ہونے سے انکار ہے، جو وہ فیشن میں یا دانستہ طور پر کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور اسلام کی اصل روح کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں یہ نقطہ ہر مسلمان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہونے والے کل واقعات اور ایجادات کو علم باری تعالیٰ محیط کیے ہوئے